بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں پہلے کچھ گزارشات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ آج آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کتنا عرصہ ہے، درمیان میں کتنا فاصلہ ہے، نبیوں کی ترتیب سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ گرامی قدر سامعین، روایات مختلف ہیں۔ امام ابن عساکر کے مطابق ان کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک 1200 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 565 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک 572 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1356 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء سید المرسلین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا تقریباً فاصلہ ہے۔ گرامی قدر سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 6000 سال سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7000 سال کے اندر پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 6000 سال سے زیادہ عرصہ ہوا۔ گرامی قدر سامعین، یہ تو تھا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے درمیان کا فاصلہ امام ابن عساکر کی روایت کے مطابق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر آمد، آپ کی تشریف آوری تمام عالم کے لیے باعث برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کفر شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، بلکہ آپ کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھانا شروع کر دیا، اب ایسا نبی آنے والا ہے جو بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرے گا، ظلم و جبر کی ان تاریکیوں کو ختم کر کے امن و آشتی اور لوگوں کے لیے سکون کا پیغام لے کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ظالم جابر بادشاہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ ہوا یوں کہ ابرہ کا ایک جو یمن کا بادشاہ تھا، اس کو پتہ چلا کہ یمن کے لوگ کہیں جاتے ہیں، اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ یہاں سے کیوں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ لوگ مکہ جاتے ہیں، وہاں بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، وہاں حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ لوگ وہاں میرے ملک کو چھوڑ کر وہاں کیوں جاتے ہیں، اس لیے اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک مکان تعمیر کرایا۔ بادشاہ تھا، پیسہ تھا، دولت تھی، اس نے بڑا خرچہ کیا بیت اللہ سے کئی گنا اچھا، بڑا خوشبوئیں لگا کر بڑا خرچہ کر کے ایک مکان تعمیر کروایا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ آئندہ آپ کو بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں، مکہ جانے کی ضرورت نہیں، لہٰذا آپ اسی گھر کا طواف کریں، یہیں حج و عمرہ وغیرہ کیا کریں۔ ایک عرب کو غیرت آئی، اس نے کہا کہ اس نے ہمارے بیت اللہ کے مقابلے میں ایک نیا جو ہے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، ایک نئی عمارت کھڑی کر دی۔ اس نے اس کے بنائی ہوئی جو عمارت تھی اس کے اندر جا کر گندگی ڈال دی اور اس کو خراب کر دیا۔ اب اس ابرہ بادشاہ کو جب پتہ چلا تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے قسم اٹھائی کہ میں بیت اللہ کو مکہ کے اندر جا کر گرا کر ہی دم لوں گا۔ اس نے ایک بڑا لشکر جرار تیار کیا، ہاتھی بڑے بڑے تیار کیے، ہاتھی منگوائے اور ہاتھیوں کی ایک بڑی فوج تیار کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ میں جناب عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، ان کو اپنی حراست میں لے لیا۔ جب جناب عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ابرہ نے میرے اونٹوں کو گرفتار کر لیا ہے، جناب عبد المطلب اس سے مذاکرات کرنے کے لیے اپنے اونٹ لینے کے لیے گئے۔
جب اس ابرہ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس کو بتایا گیا ابرہ کو کہ یہ جو آپ کے پاس آدمی آ رہا ہے بڑے عزت و وقار والا ہے، یہ عرب کے لوگوں کا سردار ہے، اس کا بڑا معاشرے میں عزت مقام ہے۔ ویسے ہی جناب عبدالمطلب کے چہرے سے ہی نور نبوت چمکتا تھا، آپ باوقار باروب شخصیت تھے۔ ابرہ جناب عبدالمطلب کو دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، جناب عبدالمطلب کو اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور بات چیت ہوئی تو جناب عبدالمطلب نے اس سے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ ابرہ نے کہا، جناب عبدالمطلب میں تو آپ کو سمجھدار آدمی تصور کیا کرتا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تو آپ کا بیت اللہ خانہ خدا کو گرانے آ رہا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ جناب عبدالمطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، میں اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہا ہوں، بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ جناب عبدالمطلب اونٹ لے کر آئے، اونٹوں کو بیت اللہ کی نظر کر دیا، اللہ کے نام پہ وقف کر دیا اور بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے آہوازاری کی، دعا کی اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کو اور مکہ کے اس وادی کو چھوڑ کے پہاڑوں پر چڑھ جاؤ۔ ابرہ اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ ہاتھیوں کی فوج لے کر اور بیت اللہ پر حملہ آور ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے کی صورت میں لشکر بھیج کر، اور جو ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں ہوا کرتی تھیں، وہ کنکریاں گراتے، اوپر سر سے گرتی اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی۔ یوں اس کا لشکر وہاں تباہ و برباد ہوا۔ ابرہ بچ گیا اور اس کے اعضاء کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اس طرح وہ اس دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر چلا گیا، مر گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تشریف لانے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک توحید کا نعرہ بلند ہوگا اور یہاں پر ظلم و جبر کی ساری وہ فضائیں ختم ہو جائیں گی۔ اب جو ہے انصاف چلے گا، ظلم نہیں چلے گا۔ اور اسی سال، ہاتھیوں والے سال، فیل والے سال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔